السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سیرت غوث الاعظم کے پارٹ 15 پر ہم آ چکے ہیں، اور آج میں آپ کو ان کے خطبوں میں سے ہی کچھ اسپیشل خطبے سناتے ہوں کہ غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنو، حق تعالیٰ کے احکامات و فرمان سنو، کیونکہ وہ سب کہنے والوں میں سچا ہے، اس کا فرمان بھی سب فرمانوں سے پکا اور سچا ہے۔ تم لوگ اپنی حالتیں سدھار لو، اپنی اس حالت کو بدل ڈالو جو اس کو ناپسند ہے، تاکہ وہ تم کو وہ چیزیں عنایت کرے جو تم کو پسند ہے۔ فرماتے ہیں غوث الاعظم آگے کہ اے لولے اور لنگڑے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اٹھو اور اللہ کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک رسی کا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، کام کر لو، غفلت نہ کرو۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یعنی جب تک زندگی اور خدا کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے یا در کھلا ہے، تب تک کام کر لو اپنے لیے۔ فرماتے ہیں غوث الاعظم آگے کہ تم لوگ اپنی بری خواہشات یعنی جو تمہاری نفس ہے نا، اس پر سوار ہو جاؤ، ورنہ وہ تم پر سوار ہو کر برے کاموں کی طرف ابھاریں گی تمہیں۔ نفس دنیا میں برے کاموں کی طرف ابھارنے والا اور آخرت میں ملامت کرنے والا ہے۔ تم لوگ اس آدمی سے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے ایسے بھاگو جیسے کہ تم درندے سے بھاگتے ہو۔ تم لوگ خدا سے سودا کیا کرو، کیونکہ جس نے خدا سے سودا کیا وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہا۔ جس نے خدا سے محبت کی، خدا نے اس سے محبت کی۔ جس نے خدا کو چاہا، خدا نے اس کو چاہا۔ جو خدا کے قریب آیا، خدا بھی اس کے قریب آیا، اور جس نے خدا کو جانا، خدا نے اس کو معاف فرما دیا۔ سنو اے لوگوں، میری باتیں مانو، میرے سوا زمین پر کوئی ایسا نہیں جو امیر اور غریب سب سے برابر کلام کرے۔ میں مخلوق کا خیر خواہ ہوں، انہی کے فائدے کے لیے کرتا ہوں جو کرتا ہوں، نہ کہ اپنے فائدے کے لیے۔ اگر آخرت بھی طلب کرتا ہوں تو وہ بھی انہی کے لیے طلب کرتا ہوں۔ یاد رکھو، دنیا اور آخرت اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، ان میں سے ہمیں کوئی بھی مطلب نہیں ہے۔ خدا میری سچائی سے واقف ہے، کیونکہ وہ کھلی اور چھپی ہر باتوں کو جاننے والا ہے۔ تو میری طرف آؤ، فرماتے ہیں غوث الاعظم۔ آگے فرماتے ہیں غوث الاعظم کہ اب آخرت کو کبھی بھی نہ بھولو۔ وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیماری کو دیکھا کرو اور جنازے کے ساتھ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا کرنے سے آخرت کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جائے گی، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے بھاگتے ہو اور دنیا کو اپنا محبوب سمجھتے ہو۔ یاد رکھو، بہت جلد تمہارے اور دنیا کے بیچ میں آڑ پیدا کر دی جائے گی۔ دنیا کو تم سے چھین لیا جائے گا، تمہارے پاس رنج و غم کی بدلیاں آ جائیں گی، خوشی کے بادل تم سے ہٹا لیے جائیں گے۔ تو اے نادان، ہوشیار ہو جا، تو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اے اس چیز سے غافل جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، تو نے اپنی خواہش کو دنیا کے ساتھ جوڑ لیا ہے اور اپنے جسم کو دنیا کے کھیل کود اور غلط کاموں میں لگا لیا ہے۔ تو جس کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، جس کے ایمان کا تعلق دل سے ہے، وہ خدا کو ایک جاننے اور ماننے والا، مخلص، متقی، پرہیزگار، زاہد، ولی اور سردار ہے۔ باقی سب اس کے لشکر اور ماتحت ہیں۔ جب تو لا الہ الا اللہ کہے تو اول اپنے دل سے کہہ، اس کے بعد زبان سے، اور اسی پر مکمل سہارا اور بھروسہ کر کے بیٹھے رہ۔ اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کر۔ اپنے کے ساتھ بھلائی اور برائی کو اپنے ظاہر پر چھوڑ دے، اور اپنے باطن سے بھلائی اور برائی کے پیدا کرنے والے کے ساتھ لگ جا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ اس کا فرما بردار بن گیا۔ آگے نماز کے حوالے سے غوث الاعظم فرماتے ہیں اپنے خطبے میں کہ نماز کو نماز سمجھ کر پڑھو۔
فرماتے ہیں کہ اے صاحبزادے، تو اپنی عادت کا قیدی ہے، دوبارہ نمازیں پڑھ اور عمل کر اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہی پیدا کیا جن اور انسان کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان کو کھیل کود اور ہوس کے لیے نہیں پیدا کیا، نہ ہی کھانے پینے سونے اور شادی وغیرہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ اے غافلوں، اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ تیرا دل اس کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو اس کی محبت تیری طرف کئی قدم چلتی ہے۔ وہ اپنے محبوب سے ملنے کا محبوب سے زیادہ خواہش مند ہے۔ جس کو چاہتا ہے بے شمار دیتا ہے۔ جب بندہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سامان کر دیتا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق آئینہ اور مفہوم سے ہے، یعنی مطلب سے ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت سب صحیح ہو جاتی ہے۔ حکومت اور بادشاہت اس کے پاس چلی آتی ہے، سرداری اس کے قدم چومتی ہے، اس کا ایک ذرہ پہاڑ بن جاتا ہے، اس کا ایک قطرہ دریا بن جاتا ہے، اس کا چاند سورج بن جاتا ہے، اور اس کا تھوڑا سا بھی بہت ہو جاتا ہے، اس کا عدم بھی وجود بن جاتا ہے، اس کی موت بھی زندگی بن جاتی ہے، اور اس کا پیڑ جو ہے نا وہ اونچا ہو کر عرش تک جا پہنچتا ہے، اس کی جڑیں گہرائی تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کی شاخیں کیا ہیں؟ تو حکم اور علم ہیں اس کی شاخیں۔ تو اگر آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہوں تو ضرور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کریں تاکہ میں اور بھی اچھے ویڈیوز اور ایسے ویڈیوز لاتی رہوں اور خود کا نالج بھی بڑھاتی رہوں، اور آپ سب کو بھی کچھ میری وجہ سے نالج ملتا رہے۔ تو دعا میں ضرور یاد کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔